السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا طلاق کی عدت 3 ماہ ہوتی ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی عورت جس کا اپنے خاوند کے ساتھ نباہ نہ ہو رہا ہو اور خاوند اسے طلاق دے دے، اس حال میں کہ وہ عورت سے خلوت میں تعلق قائم کر چکا ہے، ان کی خلوت صحیحہ قائم ہو چکی ہے، تو ایسی عورت جسے اصطلاح میں مدخولہ کہتے ہیں، اس عورت کی عدت اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 ماہ مقرر فرمائی ہے، 3 حیض مقرر فرمائے ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ وہ عورتیں جو مدخولہ ہیں وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گی۔ 3 قروء کیا ہیں؟ 3 حیض ہیں۔ اب وہ 3 حیض اسے 6 ماہ میں آئیں، سال میں آئیں، 3 ماہ میں آئیں، یہ جیسا بھی اس کی روٹین ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسی عورت ہو جس کو مینسز نہ آتے ہوں تو پھر اس کی عدت 3 ماہ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، اگر ان کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنی عدت 3 ماہ شمار کریں گی، اور اسی طرح سے وہ عورتیں جن کو حیض ابھی آنا ہی شروع نہیں ہوا تو ان کی عدت بھی 3 ماہ ہی ہوتی ہے اگر ان کو بھی طلاق ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے کہ ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی یا رخصتی ہو گئی ہے لیکن ابھی وہ خلوت میں نہیں گئے اپنے خاوند کے ساتھ، یعنی بغیر خلوت کے اس نے طلاق دے دی ہے، نکاح کے بعد اس نے طلاق دے دی، تو ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الاحزاب کے اندر یہ بات فرمائی ہے فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا۔ اگر تم انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دیتے ہو تو پھر ان پر کوئی عدت نہیں ہے۔ پھر یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایسی عورت جو خلا لیتی ہے، خلا کی عدت 1 ماہ ہے، جیسا کہ سنن نسائی میں آتا ہے۔ پھر وہ عورتیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں کسی بھی صورت میں ہوں، وہ پریگننٹ ہوں تو ان کی عدت ڈیلیوری تک ہے، وہ چاہے طلاق کے یا خاوند کی وفات کے اگلے دن ہی کیوں نہ ہو جائے یا اسی دن ہی کیوں نہ ہو جائے تو ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ جن عورتوں کی عدت اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈیلیوری تک رکھی ہے ان کی عدت تب تک ہی جانی ہے، ان سے پھر دوسرے احکامات ساقط ہو جائیں گے، مثلا 3 ماہ یا 4 ماہ 10 دن والی یا 1 ماہ والی یا 3 حیض والی، تو یہ احکام ساقط ہو جائیں گے، یہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔ جب وہ ڈیلیوری ہو جائے گی تو ان کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ بات کہ عدت کی شرائط کیا ہیں۔ عدت میں عورت صرف نکاح نہیں کر سکتی، بس بقایا اگر وہ کہیں آنا جانا چاہتی ہے تو وہ آ جا سکتی ہے، جو ہمارے معاشرے نے اس کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں وہ بے جا پابندیاں ہیں، وگرنہ شریعت اسلامیہ نے اس کے اوپر صرف یہی ایک پابندی لگائی ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ جو زیب و زینت کا اظہار ہے وہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے کہ نکاح جب عورت کا ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنے خاوند کے لیے سجتی سنورتی ہے، جب خاوند ہی نہ رہا تو پھر وہ کس کے لیے سجے اور سنورے؟ تو پھر ایسی صورت میں وہ کسی بھی قسم کا میک اپ وغیرہ نہیں کرے گی، ہاں صاف ستھرا لباس پہنے اور صاف ستھری بن کر رہے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ اپنے والدین کے گھر نہ آئے بلکہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے سورۃ الطلاق میں لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں اپنی بیوی کو طلاق دینی پڑ ہی جاتی ہے تو طلاق دے دی، لیکن ان کو گھروں سے نہ نکالو، اپنے گھروں میں ہی ان کو رکھو، اور نہ ہی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اس گھر سے نکل کر اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں یا اپنے والدین کے گھر میں جا گھسے کہ میری اب لڑائی ہو گئی ہے تو میں وہاں پر رہوں گی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے کیوں حکم دیا؟
اس لیے حکم دیا کہ جب عورت وہاں پر رہے گی تو صلح کے چانسز بڑھ جائیں گے، خاوند اس کی طرف دیکھے گا تو صلح کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو ان احکامات کو ہمیں لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا طلاق کی